بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی جو نشست ہے قرأت حدیث کی چوتھی نشست ہے۔ اس سے پہلے 3 نشستیں ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق بخشی، اس کی وسائل عطا فرمائے۔ اور اس نشست میں طول دیے بغیر اپنی اصل بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرأت حدیث سے متعلق کہ محدثین کے پاس ایک حدیث پڑھنے پڑھانے کا یہ طریقہ بھی تھا کہ وہ نہایت تیزی اور سرعت کے ساتھ کسی حدیث کی کتاب کا انتخاب کرتے اور شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے۔ ایک مرور جسے کہتے ہیں، ایک گزر ہوتی ہے، اس پر تیزی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی متعدد فوائد ہیں۔ تو اسی نوعیت کی 3 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ آج کی چوتھی نشست ہے، اور آج کی اس نشست میں ہم نے اخوان کے مشورے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے عالم اسلام کے ایک عظیم المرتبت عالم دین حافظ ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب المرض والکفارات، اس کا ہم اور اس کتاب کی قرأت ہوگی انشاءاللہ کل سے۔ آج ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کی جو زندگی ہے، آپ کا جو ترجمہ حیات ہے وہ، اور آپ کی جو تصنیفات ہیں، ان 2 چیزوں سے متعلق میں آپ کو نہایت اختصار سے کچھ تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ عالم اسلام کے معروف عالم دین ہیں، عظیم عالم دین ہیں اور مشہور اور معروف بھی ہیں۔ لیکن پچھلے تقریباً 100 سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں، 100 سال کی، 200 سال کی، جن علماء کا تذکرہ عام طور پر علماء کی مجلسوں میں یا جو ہے پھر اس سے ذرا وسعت دیں طلباء کی مجلس میں، عامت الناس کی مجلس میں، جن علماء کے نام کثرت سے لیے جاتے ہیں، ان میں ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کا نام تقریباً ختم ہونے جا رہا تھا، اگر ہم پچھلے 50-100 سال کے اگر بات کرتے ہیں۔ اس کا اظہار بعض اصحاب علم نے بھی کیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک ملک شام کے ایک عالم دین جن کا انتقال 2010 میں ہو چکا ہے، شیخ صلاح الدین المنجد، شیخ صالح المنجد نے، شیخ صلاح الدین المنجد، جنہوں نے ایک کتابوں کی معاجم تیار کرنے میں جو ہے کافی انہوں نے محنت کی ہے۔ تو انہوں نے ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کی تصنیفات کو بھی جو اکجا کیا گیا ہے، اس پر آپ نے کام کیا، جس کا میں ذکر آگے کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس پر آپ نے ایک مفید تعلیقات جو ہے آپ نے چڑھائی ہیں، لیکن آغاز میں آپ نے ایک بات یہ کہی کہ جو ہے ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کی زندگی کو یا ان کی روایات کو جس طرح سے امت میں عام کرنے کی ضرورت تھی، جس ڈھنگ سے، جس شکل میں، وہ نہیں ہو پایا ہے۔ اور کہا آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ فابن ابی الدنیا لا یزال مجہولا، کہ ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ یعنی ابھی تک بھی جو ہے وہ مجہول ہی، غیر معروف ہیں۔ غیر معروف اس معنی میں نہیں ہے کہ ان پر کچھ لکھا نہیں گیا، ان پر کچھ بولا نہیں گیا، ان پر کچھ ان کی کتابیں عام نہیں ہوئی، یہ معنی میں نہیں۔ عامت الناس میں جس طرح سے جو ہے ان کے چرچے ہونے چاہیے تھے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام نووی کا نام ہے، اور ان سے بڑا نام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام ہے، حافظ ابن حجر کا نام ہے، اس طرز پر جو ہے ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کی جو شخصیت جو آنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی ہے۔ بہرحال یہ ان کا درد تھا جو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ چونکہ آج کے اس دور میں بھی عام طور پر طلباء ان سے زیادہ واقف نہیں رہتے ہیں، ان کی کتابوں سے زیادہ واقف نہیں رہتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ جو ہے اس موضوع سے متعلق بہت ساری کتابیں ہونے کے باوجود ہم نے ان کی لکھی ہوئی کتاب کا انتخاب کیا تاکہ جو ہے اس شخصیت کو ہم نمایاں کر سکیں، اس شخصیت کو ہم عام کر سکیں، اس شخصیت کے بھی چرچے ہوں، اور ان کی کتابیں، ان کی تالیفات کا بھی جو ہے ذکر ہو۔ ہماری یہ جو ایک مشاورتی جو کیا کہتے ہیں چند افراد پر منحصر ایک ٹیم ہے، برادرم شیخ شعیب محمدی ہیں، شیخ ابو محذورہ سفیان محمدی ہیں، اور شیخ ابو عوانہ جو زیر تعلیم ہے جامعہ محمدیہ میں، اور شیخ ابو القاسم حمدان ہیں، وہ بھی زیر تعلیم ہیں۔ انہوں نے ہی جو ہے ابو القاسم حمدان ہی نے جو ہے اس کتاب کا انتخاب کیا، المرض والکفارات، جو ابن ابی الدنیا کی رحمہ اللہ۔ بہرحال مجھے اس کا مکلف کیا گیا کہ جو ہے میں ان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔
ابو بکر ابن ابی دنیا رحمہ ہوں یا کوئی اور عالم دین ہوں، جب بھی ہم کسی کی شخصیت کو پڑھتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری شخصیتوں پر اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے گفتگو کی ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ماں بعد کے علماء میں بھی میں نے اس بات کو ہمیشہ جو ہے ذکر کرتا رہا کہ کسی شخصیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس شخصیت کا جو دور ہے اس دور کو بھی پڑھنا چاہیے، اس دور کے سیاسی حالات کو، اس دور کے اجتماعی حالات کو، اس دور کے علمی حالات سے جب تک ہم واقف نہیں ہوں گے صحیح انداز میں اس شخصیت کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ اگر ہم ابو بکر ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی شخصیت کا دراسہ کرتے ہیں اور اس کو ہم سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں، وہ جو سیاسی دور تھا وہ خلفائے عباسیہ کا دور ہے۔ 208 ہجری ان کا سن ولادت ہے اور 280 پر 1 ہجری سن وفات ہے۔ اس دور میں سب کے سب خلفائے عباسیہ ہی رہے ہیں۔ آپ دیکھو ان کے دور میں جو خلفائے عباسیہ رہے ہیں، مامون ہیں، اس پہ مامون کے بعد المعتصم ہیں، المعتصم باللہ، اور پھر اس کے بعد الواثق باللہ، اور پھر جو ہے المتوکل علی اللہ، ان کے بعد کے اگر فہرست نکالیں گے تو المنتصر باللہ، المستعین باللہ، المستعیذ باللہ، المعتز باللہ، المہتدی باللہ، المعتمد جو ہے علی اللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے المعتزد جن کا آخری دور تھا، جن کی انہوں نے تربیت کی ہے، اور ان کے فرزند المقتفی باللہ، ان سب کی انہوں نے تربیت کی ہے، ان دو کی جن کا میں نے آخر میں نام لیا ہے۔ تو اتنی لمبی فہرست خلفائے عباسیہ کی ہے، سب کے نظریات، سب کے ملے جلے جذبات، سب کچھ سب آپ نے دیکھا ہے، اس دور کے یہ پلے بڑے ہیں، اس دور میں رہے ہیں۔ تو یہ ان کے سیاسی حالات ہیں۔ اگر آپ اس دور کے سیاسی حالات کو دیکھیں گے خلفائے عباسیہ کی جن کے میں نے نام لیے ہیں، اس میں فتوحات تو ہوتی ہی رہی ہیں، لیکن فتوحات سے بڑھ کر کے اس دور میں جو بڑا کام ہے وہ کہ اسلامی فتوحات کا جو دائرہ ہے اس کے تحفظ کی، اس کو بچانے کی، اس کو محفوظ کرنے کی، یہ جو ہے مطلب سب سے بڑی کوشش رہی اس دور میں۔ یہ سیاسی حالات رہے۔ آپ دیکھیں جو ہے اجتماعی حالات اگر دیکھیں گے تو آج ایک طالب علم بنگلور میں بیٹھ کر کے یا کوئی حیدرآباد، ممبئی اور چنئی میں بیٹھ کر کے، یا پھر جو ہے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آج ہندوستان کے جو سیاسی حالات ہیں یا اجتماعی حالات ہیں، لوگوں کا جو رہن سہن ہے، اس کو رکھ کر کے ابن ابی دنیا کو اگر پڑھنا چاہے تو وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ وہ ابو بکر ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کا جو دور تھا وہ خلفائے عباسیہ کا دور، یعنی بادشاہوں کا دور، اور بادشاہ ہیں تو ان کے وزراء ہیں، اور جو ہے مقابل میں جو ہے مطلب بہت ساری جنگیں ہیں، لوگ جو ہے ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کے لباس الگ ہیں، ان کے مزاج الگ ہیں، وہاں کے گلی کوچے الگ ہیں، وہاں کے کھانے پینے الگ ہیں۔ تو ایک مصنف جب ایک عالم کسی پر قلم اٹھاتا ہے، بولتا ہے، تو اس کی اجتماعی زندگی کو سامنے رکھ کر ہی بولتا ہے۔ تو پھر ابن ابی دنیا کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کی اجتماعی زندگی کو بھی سامنے رکھنی پڑے گی۔ یہ رہی اجتماعی زندگی۔ اب علمی زندگی دیکھیں، ابو بکر ابن ابی دنیا کی رحمہ اللہ تیسری صدی ہجری کے ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل اور جو ہے مطلب یعنی وہ دور ہے وہ، اور پھر اسی طرح سے اتنے بڑے بڑے علماء کتب ستہ کے مصنفین ہیں، بغداد کے ہیں، یہ بغداد علم کا گہوارہ تھا حرمین کی طرح، اور پھر جو ہے جتنے بھی بڑے بڑے علم کے مراکز رہے ہیں سب کا ایک مرکزی رول ادا کرنے والا شہر بغداد ہے علمی اعتبار سے، اس دور میں اس جگہ میں پلے بڑے ہیں۔ تو یہ سامنے رکھیں گے تو پھر ان کی شخصیت کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کا مختصر ترجمہ حیات رکھتا ہوں۔ ابو بکر ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کا جو نام ہے، ان کا نام محمد ابن عبداللہ ابن عبید ابن سفیان ابن قیس ان کا نام ہے، اور ان کے نام کے ساتھ القرشی لگا ہوا رہتا ہے، اس لیے کہ بنو امیہ کے یعنی موالی میں سے ہیں، یعنی قرش، اسی لیے جو ہے کیا نام ان کا، یاقوت الحموی رحمہ اللہ، ان کی جو یاقوت الحموی نہیں، ابن ندیم الفہرست میں لکھا انہوں نے کہ جو ہے کان قرشیا ولاءً، یعنی ولاء الاسلام جسے کہتے ہیں، اس اعتبار سے یہ قرشی ہیں، فی نفسہ یہ قریش قبیلے کے نہیں ہیں، یعنی خونی اعتبار سے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ ابن ابی دنیا یہ اسی نام سے علمی دنیا میں معروف ہیں۔ میں بہت ہی تتبع کرنے کی کوشش کی اور تلاش کیا، بحث کیا میں نے جو ہے یہ ابن ابی دنیا کس نے ان کو لقب دیا یا کس اعتبار سے ان کو یہ لقب ملا، کیوں کر یہ معروف ہوئے، لیکن جو ہے مجھے یہ بات تو نہیں مل پائی، لیکن اتنی بات تو ہے کہ یہ اپنی زندگی میں، اپنے دور ہی میں یہ ابن ابی دنیا ہی سے معروف تھے۔ اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ 327 ہجری سن وفات ہے، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے بھی ابن ابی دنیا رحمہ اللہ سے احادیث لکھی ہیں، اور ان کے والد نے ابو حاتم الرازی جو 277 ہجری سن وفات ہے، جو ابن ابی دنیا سے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے بھی ان سے حدیثیں لکھی ہیں۔ لیکن اس میں ان کا جو ترجمہ حیات ہے کتاب الجرح والتعدیل میں، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو لکھا ہے کیا ہے معلوم ہے، یعنی ان کا نام لکھا کہ جو ہے عبداللہ ابن محمد ابن عبید المعروف بابن ابی دنیا، ایسا لکھا ہے، گویا کہ ان کے دور ہی میں یہ ابن ابی دنیا سے معروف تھے۔ یہ بتانا میں چاہ رہا تھا جو ابن ابی حاتم الرازی نے لکھا ہے۔ یہ تو ان کا نام ہوا ابن ابی دنیا، اور اسی سے معروف ہے ابن ابی دنیا رحمہ اللہ۔ یہ جو ہے ابو بکر ابن ابی دنیا رحمہ اللہ، یعنی
ایک علمی گھرانے کے آدمی ہیں ابو بکر ابن ابی دنیا رحمہ اللہ۔ ابو بکر ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی جو یعنی اساتذہ کی اگر بات کرتے ہیں، اساتذہ کی تعداد بہت ہی بڑی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اس دور میں خاص طور پر اساتذہ کی کثرت معنی رکھتی ہے۔ آج ہمارے اساتذہ کی ہم بات پوچھیں گے تو جو ہے ہم اپنے مدارس کے 20 اساتذہ کے نام لکھ دیں گے۔ اس دور کے اساتذہ کی قلت و کثرت بھی معنی رکھتی تھی۔ تو ابو بکر ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کے اساتذہ کی اگر بات کرتے ہیں تو اساتذہ کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی جو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہے، یہاں رکھی ہوئی دیکھیں آپ، اس میں ان کا جو ترجمہ حیات ہے محمد ابن عبداللہ ابن محمد اٹھا کر کے دیکھیں آپ، تقریباً جو ہے یعنی 120 جو ہے آپ کے اساتذہ کے نام لکھے ہوئے ہیں جو ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے۔ ظاہر بات ہے پورے اساتذہ کے تو نام تو نہیں لکھے جاتے، اس میں انتخاب کر کے لکھے جاتے ہیں۔ 120 اساتذہ کے نام لکھے ہیں۔ اور یعنی سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک تو یہ بات کہی ہے کہ جو ہے ہمارے استاذ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے ان کے اساتذہ کے ناموں کی طویل فہرست جو ہے جمع کر دی ہے، منہم کہہ کر کے کچھ نام تو لکھے ہیں لیکن مزید 50 پر 8 ناموں کا اضافہ کیا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں۔ ان کے اساتذہ کی کثرت، ابھی جو آپ کے سامنے یہ جو موسوعۃ ابن ابی دنیا رکھا ہوا ہے، یہ جو پورا موسوعہ رکھا ہوا ہے، تو اس موسوعہ کے جو محقق ہیں دکتر فاضل الحمادی، انہوں نے جو ہے اساتذہ کی جو فہرست بیان کی ہے وہ تقریباً 992 یعنی 1000 کے قریب اساتذہ کے نام انہوں نے جو ہے ذکر کیے ہیں۔ تو ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کے اساتذہ کی یہ کثرت ہے۔ ان کے سارے اساتذہ کے نام ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، کیسے آپ کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں؟ میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، چند ایک نام، میں سمجھتا ہوں 6 نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کچھ بڑے نام، ورنہ سارے نام تو ہم ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو خود ان کے والد محترم ہیں جن کا نام ہے محمد، ان کے والد عبداللہ ابن محمد ہے نا، محمد ابن عبید ابن سفیان ان کے جو والد ہیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جو ان کا ترجمہ حیات لکھا ہے، ان کا محمد ابن عبید کا، ان کے والد کا جو ترجمہ حیات لکھا ہے، اس میں ان کے تلامذہ کے جب نام ذکر کیے تو کہا کہ روا عنہ ابنہ، یعنی ان کے جو فرزند ہیں ابو بکر ابن ابی دنیا، انہوں نے بھی ان سے پڑھا ہے، کہا کہ روا عنہ ابنہ ابو بکر احادیث مستقیمہ، ان سے جو ہے مطلب کچھ صحیح احادیث ان سے روایات کی ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے۔ ان کے ایک اور استاد ہیں جو عالم اسلام کی بڑی شخصیت، امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ بھی ان کے استاد ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ امام ابو عبداللہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں اس کی نفی کر دی ہے اور کہا کہ لم یسمع من الامام احمد شیئا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے انہوں نے کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں سنا، یہ سما ہی ثابت نہیں ہے، ایسے لکھا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے۔ لیکن دکتر فاضل سے مراد ان کا نام ہی فاضل ہے، اس کے جو محقق ہیں دکتر فاضل الحمادی، انہوں نے تعاقب کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بات مردود ہے، مردود عربی زبان کے جو اسلوب ہے اس اعتبار سے، یعنی رد کی جائے گی امام ذہبی رحمہ اللہ کی یہ بات۔ اور انہوں نے اس کے لیے 3 باتیں پیش کی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ جو ہے طبقات الحنابلہ جو کئی ایک اصحاب علم کی لکھی ہوئی، ہمارے پاس تو ایک ہے طبقات الحنابلہ جو ابن ابی یعلا کے ہمارے پاس ہے، اور اس کے پاس اس پر جو ذیل ہے ابن رجب الحنبلی کا، لیکن طبقات الحنابلہ اور بھی کتابیں ہیں۔ ان سبھی مصنفین نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تلامذہ میں ان کا نام ذکر کیا ہے، بلکہ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کچھ مسائل پوچھے بھی ہیں، اس کا بھی اس میں ذکر ہے فقہی نقطہ نظر سے۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ جو ان کے شاگرد ہیں۔ دوسری ایک واضح دلیل یہ ہے کہ جو ہے دونوں معاصر ہیں، 208 ہجری ان کا سن ولادت ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا سن وفات 241 40 پر 1 ہجری ہے، اور دونوں بغداد کے ہیں، ایک دور میں رہے ہیں اتنا لمبا عرصہ، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ تو پھر جو ہے وہ کیوں کر ممکن نہیں ہے کہ جو وہ ان کی تلمذ اختیار کر پائیں۔ اور تیسری سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے، اس سے ٹھوس دلیل کوئی ہو ہی نہیں سکتی، وہ یہ کہ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے اپنی متعدد کتابوں میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مباشرتاً براہ راست روایات لائے ہیں، ان سے ان کا سما ثابت ہے، جیسے دیگر اساتذہ سے لائے ہیں ویسے ان اساتذہ سے بھی لائے ہیں۔ بہرحال تو امام ذہبی رحمہ اللہ کا یہ قول جو ہے یعنی یہ لے جانے کے قابل نہیں ہے۔ ان کے جو اساتذہ کی فہرست اور بھی زہیر ابن حرب ابو خیثمہ،
النسائی معروف عالم دین کتاب العلم کے مصنف، تو 234 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ابو عبید القاسم بن سلام 224 ہجری سن وفات ہے ان کا، وہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں۔ علی بن الجعد وہ بھی ان کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے، انہوں نے تو 992 جیسے میں نے کہا کہ جو 1000 کے قریب اساتذہ کی فہرست انہوں نے بیان کر دی ہے۔ اتنی بڑی تعداد اساتذہ کی فہرست میں ہونا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر یعنی شخصیت میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ ابو بکر ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی جو علمی شخصیت ہے، ان کا جو وسعت علم ہے یا بحیثیت راوی ان کا جو درجہ ہے، یہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں۔ جہاں تک بحیثیت راوی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھو کہ کتاب الجرح والتعدیل ہم نہیں لائے آپ کو دکھانے کے لیے، اس میں عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے ایک تو یہ کہا کہ جو ہے کتبت عنہ مع ابی، میں نے ان سے میرے والد کے ساتھ بیٹھ کر کے میں نے لکھا، تو گویا کہ ایک ساتھ دونوں کا تلمس، لیکن ساتھ میں یہ لکھا کہ جو ہے میرے والد سے پوچھا گیا کہ جو ہے ابو بکر ابن ابی دنیا کا درجہ، تو ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ 277 ہجری سن وفات ہے ان کا، تو انہوں نے کہا کہ بغدادی صدوق، ایسے کہا ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں۔ اور ابن الجوزی رحمہ اللہ، حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ ابو الفرج، ان کی ایک کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، اس کتاب میں اس میں بھی جو ہے مطلب سن وفات سن کے اعتبار سے پہلے سال کیا ہوا، دوسرے سال کیا ہوا، تیسری ہجری میں کیا ہوا، سنین کے اعتبار سے جو کتاب مرتب کی گئی ہے البدایہ والنہایہ کی طرح۔ اس میں 281 ہجری سن وفات 281 ہجری کا جو سال ہے اس سے متعلقات بہت سارے امور اس میں ترتیب دے دیے ہیں، اس میں جن علماء کا انتقال ہوا ہے اس کا بھی اس میں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کا جب آپ نے ذکر کیا تو کہا کہ کان ثقۃ صدوقا، یہ ان کے الفاظ ہیں، یعنی بحثیت راوی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایک درجے کے اعتبار سے۔ اور یہی بات ہو بہو ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں بھی 280 پر 1 ہجری کے جو سال کے جو احوال ہیں، جو حوادث و وقائع ہیں، اس ضمن میں اس بات کو بھی انہوں نے ذکر کیا، ہو بہو وہی الفاظ جو ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھے ہیں۔ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ، آپ کی جو کتاب ہے العبر فی خبر من غبر، تو اس کتاب میں بہت ہی مختصر 2 سے 3 سطروں میں اس میں جو ہے ترجمہ حیات لکھتے ہیں، اس میں ان کے بارے میں لکھا کہ کان صدوقا، یہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کان صدوقا۔ لیکن ان کی ایک اور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی رحمہ اللہ کی، اس میں لکھا کہ العالم الصدوق۔ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی جو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہے، اس میں ان کا نام جب آغاز کیا تو کہا کہ ابو بکر ابن ابی الدنیا الحافظ ایسے لکھا ہے امام مزی رحمہ اللہ نے۔ آپ دیکھو کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں ان سے متعلق لکھا، کیا لکھا؟ کہا کہ جو ہے مطلب صدوق حافظ، یہ الفاظ ان کے لیے لکھے ہیں۔ یہاں میں بحیثیت ایک طالب علم جو طلبہ سن رہے ہیں، علم حدیث سے جن کو شغف ہے، پڑھتے ہیں، ان کے فائدے کے لیے ایک بات بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کتب ستہ کے رجال میں سے کیسے ہوئی، کیوں کر ابو الحجاج المزی نے ان کا ذکر کیا تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں، کیوں کر تقریب میں ان کا نام آیا، اس کے نتیجے میں بات یہ ہے کہ جو ہے یعنی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں صرف ان کے نام نہیں ہیں جو کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں، بلکہ کتب ستہ کے جو مصنفین ہیں، ان کے جو دیگر کتابیں ہیں، ملحق جو دیگر کتابیں ہیں، جیسے امام بخاری کی خلق و افعال العباد ہے، ان روات کو بھی اس میں ضم کر دیا گیا ہے، اور پھر جو ہے تقریب میں بھی وہی نام ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی جو تفسیر پر جو کتاب ہے، ان کی جو کتاب التفسیر ہے، ان روات میں سے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ہی ہیں کتب ستہ کے مصنفین میں جو اپنی السنن میں نہیں بلکہ ان کی جو کتاب التفسیر ہے اس میں ان کو لائے، ان کی روایت لائے ہیں، اسی وجہ سے ان کا ترجمہ حیات تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کا حصہ بن سکا۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ بحیثیت راوی کے اعتبار سے ایک درجہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جہاں تک مسئلہ ان کے وسعت علم کی اگر بات کرتے ہیں، وسعت علم سے متعلق، آپ دیکھو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ان کا ترجمہ حیات لکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے پاس کا جو نسخہ ہے جو دارالغرب الاسلامی کا ڈاکٹر بشار عواد ان کی تحقیق سے چھپا ہے، اس میں تقریباً 2 صفحات پر جو ہے مطلب ان کا ترجمہ حیات لکھا ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے۔ عبداللہ ابن محمد رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات لکھا ابن ابی دنیا کا، اس سلسلے میں آپ نے اپنی سند سے ایک بات نقل کی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو بغداد کے ایک قاضی جن کا نام ہے اسماعیل ابن اسحاق القاضی، معروف اس وقت کے، تو ان کو جا کے کسی نے خبر دی کہ جو ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی وفات ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ رحم اللہ ابا بکر مات معہ علم کثیر،
یہ الفاظ آپ نے کہے کہ کیا آپ کی وفات ہوئی، آپ کی وفات کے ساتھ یعنی علم کا ایک سمندر جو ہے مطلب جو دفن کر دیا گیا ہے، یہ بات انہوں نے کہی۔ ابن الندیم کا میں نے حوالہ دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے الفہرست کا، اس میں آپ نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ کان عالما بالاخبار والروایات، علم حدیث کی بات کرتے ہیں، احادیث رسول کی بات کرتے ہیں، آثار صحابہ کی بات کرتے ہیں، پھر ساتھ میں بنو امیہ، پھر جو ہے بنو عباسیہ جو خلفاء ہیں، اور پھر جو ہے پھر دیگر فنون کے جو مطلب ان سب سے متعلق بھی آپ خبیر انسان تھے، اسی لیے کہا کان عالما بالاخبار والروایات۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ ایک دلچسپ بات، اگر جو ہے مجمع سامنے بڑی تعداد میں ہوتا، بڑی تعداد میں سے کیا مراد ہے؟ طلبہ کی اگر جو ہوتی، 3 لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، اگر طلبہ کی بڑی تعداد ہوتی اور سامنے ہوتے میرے، تو پھر میں ایک طرح کا سوال کرتا اور جو ہے اس پر اچھا خاصا انعام بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہ آن لائن چل رہا ہے یہ، اس لیے کہ کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ 2 لوگ ہوتے تو سوال نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے، یعنی بہت سارے لوگ تو آن لائن سن رہے ہیں نا، سب کے سب سامنے ہوتے تو سوال کرنے میں مزہ آتا، پھر جو ہے ایک سوال بامعنی سوال ہوتا، وہ یہ ہے کہ ان کے علم سے متعلق سمجھانے کے لیے یہ جو کتاب ہے طریق الہجرتین و باب السعادتین، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ کتاب طریق الہجرتین، الہجرت الی اللہ والہجرت الی الرسول، ایسے ہی کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں کیا ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات فمن كانت ہجرته الی اللہ والی رسولہ، تو الہجرت الی اللہ الہجرت الی الرسول، اسی پر ہے پوری کتاب، لیکن بہت دلچسپ بہت وقیع کتاب ہے، بہت گہری معلومات لی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک فصل ہے مستقل جس میں اللہ رب العالمین کی محبت کے تقاضے اور محبت کیسی ہونی چاہیے، کیا کچھ ہونا چاہیے، اور اللہ کی حمد، اللہ کی محبت کی بات نہیں کر رہا تھا، اللہ کی حمد کی، اللہ کے حمد سے متعلق ایک فصل قائم کیا آپ نے۔ اس میں ہے نا کہ جو ملء السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی جو حمد ہے ملء زمین و آسمان کو بھری ہوئی، تو ملء السماوات والارض کا کیا، ارے میں نے تو بتا ہی دیا، سوال کیا کرنا ہے یہاں، ملء السماوات والارض، زمین آسمان سے بھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ تو اس تناظر میں ملء بھرنا کس طرح سے بھرنے کا کیا معنی ہے، اس کی کیا شکلیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک جملہ لکھا۔ کیا لکھا؟ کہا کہ یقال، کہا جاتا ہے، ایک طرح کا محاورہ ہے ابن ابی دنیا کو لے کر، کہ ملیا ابن ابی دنیا علما، کہ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے وہ علم سے بھری ہوئی شخصیت ہے۔ ملیا ابن ابی دنیا علما، یعنی ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ علم سے بھر دیا ہے، علم سے بھری ہوئی شخصیت ہے، ایک طرح کا محاورہ ہے ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کے۔ غور طلب بات کیا ہے کہ یہ علم الرجال کی کتاب نہیں ہے نا، یہ شخصیات پر کتاب نہیں ہے نا، کیوں کر ابن ابی دنیا کا نام آیا؟ ایک کھوج ہوگی ایک طالب علم، سوال پیدا ہوگا، تو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا اگر سب ہوتے تو، لیکن میں نے بتا دیا ہے اس کو کہ کس ضمن میں لائے ہیں۔ وہاں پر جو ہے ملیا کہ کس اعتبار سے بھرنے کے معنی جو آتے ہیں نا، وہ کیا کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات انہوں نے لکھی ہے ابن القیم رحمہ اللہ۔ بہرحال تو یہ ان کا علم کا مقام اور مرتبہ ہے ابن ابی دنیا رحمہ اللہ سے متعلق۔ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ علم کے ساتھ ساتھ بہت ہی بااخلاق اور جو ہے یعنی مروت جو جسے ہم کہتے ہیں، شخصی وقار جسے ہم کہتے ہیں، اس سے بھی پر تھے آپ دیکھو کہ میں نے الفہرست کے حوالے سے ابن ندیم کے اس میں کہا، انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی، کان ورعا زاہدن، یہ بھی بات انہوں نے لکھی ہے۔ اور حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ المنتظم میں، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں ان کا جب نام لکھا تو کہا کہ کان ذا مروءہ، یعنی آپ شخصی اعتبار سے بہت ہی باوقار انسان، بالکل مروت کا خیال رکھنے والے، یہ بہت ہی مہذب انسان۔ ظاہر بات ہے یہ ایک مؤدب تھے، ایک مربی تھے، تعدیبی طور پر جو ہے کسی کی ادب سکھانے سے متعلق معروف شخصیت ہی، اور یہ خود ہی باوقار نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ذا مروءہ ان کے بارے میں یہ بہت بامعنی رکھتا ہے جو اہل علم نے ان کے بارے میں کہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بعض اصحاب علم نے ان سے متعلق کچھ مؤاخذات بھی بیان کیے ہیں۔ مؤاخذات کیا ہیں؟ کس طرح سے ان پر ایک طرح کی علمی گرفت ہوئی ہے۔ علمی گرفت کس اعتبار سے؟ کہا کہ ایک شخص ہیں جن کا نام ہے محمد ابن اسحاق البلخی، تقریباً 240 ہجری یا اس سے 244 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ ایک اور صاحب محمد ابن اسحاق ابن یزید الصینی، ملک چین کے تھے وہ۔ تو کہا کہ ان دونوں سے بھی انہوں نے روایات لائے ہیں، جبکہ ان سے متعلق اہل علم نے کہا ہے کہ وہ کس بیانی پہ معروف ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ احادیث گڑھا کرتے تھے، وہ وضع کرتے تھے، ان سے انہوں نے روایات لائے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہے اتنا عظیم موسوعہ ہے ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کا، اس میں جو محمد ابن اسحاق البلخی ہیں ان سے صرف 2 ہی روایت لائے ہیں، اور محمد ابن اسحاق ابن یزید الصینی سے صرف 1 ہی روایت لائے ہیں۔
جو محمد جو دکتر فاضل الحمادہ نے ذکر کیا ہے اس بات، الحمادی نے ذکر کیا ہے اس بات کو، تو یہ ان سے متعلق ان سے متعلق ایک روایت، اور اس کا تعلق بھی حدیث رسول سے نہیں ہے، احکام مسائل سے نہیں ہے، شرعی اعتبار سے کسی طور پر کسی شیخ سے اس کا تعلق نہیں ہے، بس ایک کسی عام عمومی اخبار سے متعلق ہے، تو پھر جو ہے یہ گرفت ان پر کسی طور پر مؤثر نہیں ہے۔ ایک اور ان پر جو علمی گرفت پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ جو ہے ان کے دور کے ایک عالم دین ہے عفان ابن مسلم۔ عفان ابن مسلم ابو صفار معروف عالم دین، بہت ہی عظیم شخصیت ہیں، خود جرح و تعدیل میں ان کے اقوال ہمیں ملتے ہیں، ابن حجر نے تو ثقۃ ثبت کہا ان کے بارے میں۔ 219 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا، کیونکہ 219 ہجری میں جو ہے ان کا حافظہ متاثر ہو گیا تھا، اور اسی وقت سے اہل علم یحییٰ ابن معین وغیرہ نے جو ہے ترک کر دیا تھا ان سے روایت لینے سے متعلق۔ 219 ہجری کے بعد آپ کا انتقال ہوا، تو عفان ابن مسلم رحمہ اللہ بصرہ کے ہیں لیکن بغداد چلے گئے تھے، وہیں پر انتقال ہوا آپ کا۔ تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک قصہ نقل کیا ہے کہ جو عفان ابن مسلم رحمہ اللہ کی ایک مجلس تھی، اس مجلس میں ان کے جو والد ہیں محمد ابن عبید، وہ محدثین کا جو عام انداز تھا نا کہ اپنے بچوں کو بھی علمی مجلس میں لے کر آ جاتے، اگر وہ علمی مجلس میں کھیل بھی رہے ہیں، یہ وہ کچھ کر رہے بچے جیسے کرتے ہیں، تب بھی چھوڑ دیتے کہ بھئی علمی مجلس میں آتے رہیں، یہیں سے ان کی تربیت ہوتی رہے۔ یہ محدثین کی سنت ہے، یہ جیسے ہماری مجلس میں دور کر دیتے ہیں، نکالو باہر کرو وغیرہ وغیرہ، یہ محدثین کی سنت ہے، یہ جو بچوں کو لے کر کے آنا ہے۔ تو یہ جو ابن ابی دنیا رحمہ اللہ ان کے والد ان کو لے کر کے آ گئے تھے، تو یہ شوق دیکھیں ان کا، اس وقت دیکھو 208 ہجری ان کا سنِ ولادت ہے، اور 219 ہجری کے بعد سے ان کی روایات نہیں ملتی ہیں عفان ابن مسلم کی، بلکہ اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ کتنی عمر رہی ہوگی ان کی؟ لگ بھگ جو ہے 10 سے 11 سال کی عمر تھی ابن ابی دنیا کی۔ تو اس میں واقعہ کیا ہے اس میں کہ یہ جو عفان ابن مسلم کا جو درس ہوتا تھا، اس مجلس میں ایک صاحب تھے جن کا نام ہے محمد ابن حسین البرجلانی، تو ان کے پاس یہ بیٹھا کرتے تھے اور ان سے زہد و رقائق کی احادیث لکھا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہہ دیا، جو ابراہیم الحربی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے ان کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر کے کہا کہ عفان ابن مسلم کی مجلس میں آتے ہو اور احادیث ان سے لکھتے ہو۔ تو گویا کہ عفان ابن مسلم سے کیوں انہوں نے سما نہیں کیا، کیوں انہوں نے پڑھا نہیں، کیوں انہوں نے لکھا نہیں، یہ بات جو ہے انہوں نے ان کے سامنے ذکر کی۔ یہ ایک طرح کا مواخذہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو ہے وہ مواخذہ اس لیے بھی نہیں درست نہیں ہے کہ وہ ایک 9 اور 10 سال کے بچے ہیں اور وہ اس کے مکلف نہیں ہیں، اور وہ بھی جو ہے ان کے والد کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہے زہد و رقائق کی احادیث، اس لیے کہ بچپن سے ان کا تعلق تھا۔ آگے میں ذکر کروں گا ابن الجوزی کے حوالے سے انشاءاللہ، تو وہ بھی جو ایک مواخذہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ ایک تیسری جو بہت اہم بات جو ذکر کی جاتی ہے کہ اس دور میں علماء کا علم حاصل کرنے کا جو طریقہ رہا ہے وہ رحلات کے ذریعے سے، اور ان کی زندگی میں ہمیں رحلات نہیں ملتے ہیں، انہوں نے علمی سفر نہیں کیا ہے، یہ ایک طرح کے ان پر عیب ہے۔ دیکھیں محدثین کے پاس علمی جو رحلات ہوتے ہیں فی نفسی ہی وہ عیب نہیں ہے، یعنی کسی محدث نے رحلہ نہیں کیا تو بس ہو گئی بات، اب وہ جو ہے کسی طور پر بھی اس سے علم لینے کے قابل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ رحلات ایک مؤثر چیز ہے، کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن علم میں اور جو ہے علم کے اصول میں وہ عام محدثین کی رفتار سے چل رہے ہیں تو بات ہو گئی، وہ ایک زائد چیز ہے رحلات۔ تو چونکہ یہ بغداد میں تھی، علمی گھرانے کے تھی، اور بغداد علم کا مرکز تھا، اور سارے بغداد میں جو ہر فن کی ماہرین تھے اور باہر سے محدثین آیا کرتے تھے، بہرحال ان سے جو ہے وہ نہیں ہو پایا، جو یہ سفر نہیں کر پائے، اور جو چیزیں ان کو معلومات وہاں ملنی تھی انہوں نے وہاں سے حاصل کر لی، اسی لیے ان کی اکثر اسانید جو ہے سند نازل، یعنی بہت طویل سندیں آپ کو ملیں گے جب ہم پڑھیں گے ان میں۔ خیر، یہ ایک طرح کے مواخذات تھی جو ان پر ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک اور بات ان کی شخصیت سے متعلق وہ یہ ہے کہ عقدی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے یہ کیا تھے، اس سلسلے میں بالکل درست بات ہے کہ جو یہ اہل السنہ امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا، اس لیے کہ جو ہے مطلب جو آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں، اس لیے کہ آپ امام اہل السنہ والجماعہ ہیں، بات واضح ہوگی آپ کو، تو انہی کے عقیدے کے اعتبار سے، انہی کے نقش قدم پر، اور جو عام محدثین کا جو عقیدہ جو منہج تھا وہی عقیدہ اور منہج آپ کا ہے، یہ آپ کی کتابوں سے یہ بات چھلک کے نظر آتی ہے۔ فقہی نقطہ نظر سے طبقات الحنابلہ کے مصنفین نے آپ کے بہت سارے سوالات بھی ذکر کیے ہیں جو خالص فقہی نقطہ نظر کے ہیں، جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے جنین ماں کے پیٹ کا جو بچہ ہے وہ اگر ساقط ہو جائے تو اس کے اوپر جنازے کی نماز کب پڑھی جائے گی وغیرہ وغیرہ جو مسائل ہیں، ایسے کچھ سوالات آپ کے ہمیں ملتے ہیں، اور بھی دیگر بھی سوالات ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فقہی اعتبار سے بھی اور عقدی اعتبار سے بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خاص جو تلامذہ کا جو نہج رہا ہے وہی نہج آپ نے بھی اختیار کیا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی جو آپ کی شخصی تعارف سے متعلق ہے۔ آپ کی آج کے اس در کا جو دوسرا حصہ ہے آپ کے تصانیف کو لے کر کے،
تصانیف سے متعلق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یعنی کثرت تصانیف کے لیے مشہور ہیں. آپ کے سامنے موضوع دکھ رہا ہے, آپ کے سامنے موضوع دکھ رہا ہے, کثرت تصانیف کے لیے مشہور ہیں. بلکہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی علماء نے آپ کا ترجمہ حیات لکھا ہے سبھوں نے اس کو نمایاں کیا ہے. خطیب بغدادی کو لے لیجئے آپ رحمہ اللہ, تاریخ بغداد میں آپ کا ترجمہ حیات لکھا تو کیسے لکھا؟ کہا کہ جو ہے صاحب الکتب المصنفہ. آپ کا تعارف یعنی صاحب الکتب المصنفہ, یعنی آپ کی جو کتابیں ہیں وہ بڑی مقدار میں, یہ بتانے کے لیے. پھر رقائق وغیرہ یہ ایسا لکھا خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے. اور پھر اسی طرح سے ابو الحجاج المزی کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ نے بھی یہی کہا کہ صاحب التصانیف المشہورہ المفیدہ, ایسے کہا ابو الحجاج المزی نے. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں بہت دلچسپ بات کہی, کہا کہ المصنف المشہور آپ کے بارے میں, المصنف المشہور, اور کہا کہ لہو التصانیف النافعۃ الشائعۃ الذائعۃ, یہ آپ کے بارے میں لکھا ہے. پھر رقائق وغیرہ, یعنی الزہد والرقائق. جب میں نے کتاب الرقاق صحیح بخاری کی جب میں نے شرح کی, میں نے اس کی ریکارڈنگ بھی کی نا, ہم نے آپ ہی تو پڑھے نا, تو اس کے آغاز سے میں نے ایک درس دیا تھا کہ کتاب الرقاق کا کیا معنی ہے, اور جو ہے اس سے متعلق اہل علم کی کتنی کتابیں ہیں, اور پھر کیا کچھ اس سے متعلق مستقل ایک درس ہے. جس کو دلچسپی ہو وہ درس جو ہے سن لے سکتے ہیں, ہمارے چینل میں موجود ہے الحمدللہ. تو کتاب الرقاق سے متعلق آپ کی تصنیفات ہیں, اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ 100 سے زائد ان کی تصنیفیں ہیں. ایسی اتنی سی بات لکھی ہے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں. امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں, اور پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب التہذیب میں بھی اس جانب اشارہ کیا. جب ان کا تعارف کروایا تو انہی الفاظ میں کرایا کہ صاحب التصانیف, یعنی یہ ان کی کثرت سے ان کی تصانیف ہے, اسی اعتبار سے جو ہی یہ مشہور ہیں. اور الزہد الرقائق سے متعلق ہی ان کی کتابیں ہیں. ان کی کتابیں کتنی ہیں یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے. آپ دیکھیے کہ امام ابو عبداللہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ان کا جو ترجمہ حیات لکھا ہے اس کا آخری حصہ تو صرف کتابوں سے متعلق ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی کتابوں کی فہرست مکمل تیار کی ہے, اور حروف الہجا کے اعتبار سے الف با تا سے مکمل فہرست تیار کر دیا آپ نے. اور میں نے ایک ایک کر کے گننے لگا, میں تقریباً 160 کتابوں کا ذکر کیا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں. اور کسی صاحب نے جو ہے اسماء مصنفات عبداللہ ابن محمد ابن ابی الدنیا, ایسے کچھ انہوں نے مکمل بڑا نام ہے. یعنی حروف الہجا کے اعتبار سے ان کی پوری کتابوں کی فہرست جو ہے تیار کی, نام یاد نہیں آ رہا مجھے. تو اس کتاب کی تحقیق کی شیخ صلاح الدین المنجد نے معجم مصنفات ابن ابی الدنیا کے نام سے. یہ مطبوع ہے, یہ مطبوع ہے. اس میں بھی ایک بڑی فہرست جو ہے ذکر کی گئی ہے. یہ جو موضوع آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اس میں تقریباً 219 کتابوں کا ذکر ہے. سبحان اللہ العظیم, ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کی 219. اور آپ دیکھو المکتبۃ الشاملہ, آج تو الحمدللہ ہر طالب علم اس سے مستفید ہوتے رہتا ہے. المکتبۃ الشاملہ میں جس طرح سے مجموعہ ہوتا نا, مجموعۃ ابن ابی تیمیہ, مجموعۃ ابن القیم, اور مجموعۃ الالبانی, اسی طرح سے مجموعۃ ابن ابی الدنیا مستقل ایک مجموعہ ہے. اور میں اس میں جو ہے دیکھا کہ 126 کتابوں کا ذکر ہوا ہے اس میں, الشاملہ کی اگر بات کرتے ہیں تو. خیر, یہ آپ کی کتابوں کی ایک لمبی فہرست ہے الحمدللہ. یہ سب الزہد اور رقائق سے متعلق ہی ہیں, اس لیے کہ آپ کی ساری تصنیفات الزہد اور رقائق اسی سے جڑی ہوئی ہیں. آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹی عمر سے ہی ان کے اندر یہ بات رکھی, بچپن سے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا, خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عفان ابن مسلم بڑی شخصیت ہے, 219 ہجری کے بعد آپ کا انتقال ہوا, اور 219 ہجری میں تو آپ کا حافظہ متاثر ہو گیا تھا. اس وقت آپ ان کی علمی مجلس میں آئے تھے ان کے والد کے ساتھ, محمد ابن عبید کے ساتھ, چھوٹی عمر کے. لیکن ان پر ایک طرح کا علمی جو ہے مواخذہ تھا, ہم نے ذکر کر دیا. لیکن دوسری بات جو مجھے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ عفان ابن مسلم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ان میں سے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا محمد ابن حسین البرجلانی. وہ ان کے بغل میں بیٹھے تھے اور ان سے الزہد اور رقائق سے متعلق جو احادیث تھی وہ لکھا کرتے تھے. جب ان پر نقد کیا گیا کہ آپ عفان ابن ابراہیم الحربی نے نقد کیا, عفان ابن مسلم کی مجلس میں آتے ہو اور لکھتے ان سے ہو, تو اس کا ایک تجزیہ کیا. قوم ابن الجوزی رحمہ اللہ نے المنتظم جس کا میں نے حوالہ دیا نا, اس میں لکھا کہ دراصل مقصود جو ان کو تھا, کس کو, ابن ابی دنیا کو, وہ زہد اور کانا یقصد باحادیث رقائق,
وہ جو الزہد اور رقائق سے متعلق جو احادیث ہیں وہ آپ کو مقصود تھا، اس لیے وہ آپ ان سے وہ احادیث لکھا کرتے تھے کیونکہ سارے احادیث وہ ان کے پاس تھے۔ ایک 10 سال کا بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دل میں محبت ڈال دی ہے الزہد اور رقائق سے متعلق، جس میدان میں دلچسپی ہوتی ہے وہ اس میدان میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے، ایک معروف سی بات ہے۔ تو ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کا یہی معاملہ تھا کہ آپ نے جو اس وجہ سے بچپن سے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ آپ غور کیجئے کہ جب یہ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میدان میں اتنی قوت، اتنی مہارت عطا کی کہ آپ سبحان اللہ یعنی آپ غور کیجئے کہ یہ ایک مؤدب تھی۔ خلفائے عباسیہ کی یہ تربیت کیا کرتے تھے؟ المعتزد باللہ کا میں نے نام دیا، ان کے فرزند المقتفی باللہ کا، ان دونوں کی خصوصی طور پر آپ نے جو ہے تربیت کی ہے، ان کی نگرانی کی ہے، انہیں ادب سکھایا ہے۔ اس سے متعلق خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کچھ واقعات بھی نقل کی ہیں، دلچسپ میں بھی نہیں سنا سکتا ہوں۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ اس طرح کے شخص ہیں، ان کو 15 دینار دیے جاتے تھے ماہانہ، 15 دینار، اور اس پر جو ہے ان کا گزارا ہوا کرتا تھا، اور بہت ہی اس میدان میں اللہ نے آپ کو مہارت عطا کی تھی۔ اتنی مہارت آپ غور کیجئے کہ ایک ہی مجلس میں اگر ان کو 2 منٹ کی گفتگو کا موقع دے دیا جاتا تو ایک مجلس میں بیٹھ کر کے 1 منٹ میں لوگوں سے ایسی گفتگو کرتے کہ سب جو ہے مطلب رونے لگتے اور ہچکیاں بند ہو جاتی، اور دوسرے منٹ میں ایسی گفتگو کرتے کہ سب جو ہے مطلب بالکل انبساط اور جو ہے ہنستے مسکراتے اور بالکل طبیعت میں ایک سرور آ جاتا۔ یعنی اتنی ان کے اندر معلومات اور جاذب ان کا اسلوب تھا کہ چاہتے تو رلا دیتے باذن اللہ تعالیٰ، چاہتے تو لوگوں کو ہنسا دیتے باذن اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر قوت عطا فرمائی، اتنا ملکہ تھا ان کے اندر، ایسے مؤدب تھے۔ تو اسی لیے جب اتنا ان کے اندر ہنر ہے کہ یہ بادشاہوں کے اولاد کو، بادشاہوں کے بچوں کو تربیت کرتے اور وہ علم دوز بادشاہ تھے وہ، تو پھر ایسے میں آپ نے ان ساری معلومات کو کتابی شکل دیا، آپ نے لکھا، آپ نے اتنے موضوعات پر آپ دیکھو کہ یعنی تربیت سے متعلق جتنے گوشے ہو سکتے ہیں سب پر آپ نے قلم اٹھایا۔ یہ آپ کی کتابیں ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کی جو یہ کتاب ہے نا کتاب الزہد، اور دیکھو ویلیہ کتاب الرقائق، یہ امام عبداللہ بن مبارک کی ہے رحمہ اللہ، 100 سے پر 1 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ تو یہ جو ابن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہیں ان کے تو تلمیذ نہیں ہیں یہ، اس لیے کہ ان کے انتقال کے تقریباً 25 سال کے بعد جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے ان کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں سب سے زیادہ استفادہ جو ہے اس کتاب سے کیا ہے، عبداللہ بن مبارک کے الزہد سے، اس کتاب سے تقریباً 500 جو ہے روایات لائے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے حوالے سے اس کتاب کے اندر۔ یہ جو ابن ابی دنیا رحمہ اللہ ہیں، یعنی ان کی جو روایات ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، اس سے متعلق ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی جتنی بھی تالیفات ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، اس میں ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے، یعنی ایک عنوان کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے التوبہ، جیسے الاخوان، جیسے الاخلاص وغیرہ۔ تو اس عنوان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ جو کتاب لکھتے ہیں سب سے پہلے مرفوع روایات لاتے ہیں، پھر اس کے بعد موقوف روایتیں، پھر اس کے بعد علماء کے اقوال، پھر اشعار وغیرہ نقل کرتے ہیں۔ اکثر تو ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے، ایک اور بات جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جو ہی یعنی جو تراجم میں ابواب ہوتے ہیں نا، جیسے صحیح بخاری کھولیں گے، صحیح مسلم کھولیں گے، صحیح مسلم میں تو جو امام نووی نے اور دیگر اصحاب علم نے ابواب قائم کی ہیں، سنن ابی داؤد وغیرہ ہے، کتاب الصلاۃ، پھر اس کے بعد ذیلی عناوین ہوتے ہیں، تراجم جو ہوتے ہیں۔ ان کی جو کتابیں ہیں اس میں 2 طرح کے ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جس میں سر ورق پر ایک عنوان ہوتا ہے اور پھر ایک ہی عنوان کے ساتھ پوری روایتیں لے کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر روایت کا عنوان سے تعلق ہوتا ہے، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو مرکزی عنوان کے ساتھ ذیلی عناوین بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے 2 طرح کی کتابیں ہیں۔ تو ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں کتاب الکفارات، کتاب المراضی والکفارات، وہ پہلے نوع کی ہے، بس اوپر ایک عنوان ہے اور پوری کتاب میں جو ہے کہیں بھی ذیلی عنوان اس میں نہیں ہے، لیکن ہر عنوان اس میں آپ کو جو ہے مطلب ایک تعلق نظر آئے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کی کتاب میں صحت و صحیح روایات بھی ہیں، ضعیف روایات بھی ہیں۔ جس طرح سے صحیح بخاری سے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ کے لیے صحیح بخاری دیکھو، صحیح مسلم دیکھو، اور جو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ دیکھو دور حاضر میں، یہ صحیح احادیث کے مضان ہیں جہاں آپ کو صرف صحیح احادیث ملیں گے۔ تو صرف ضعیف احادیث کہاں ملیں گے؟ کہا کہ وہ یہ کتابیں ہیں، ان کی کتابیں ہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ علمی نقد نہیں ہے، اس میں صحیح روایات بھی ہیں، ضعیف روایات بھی ہیں، اسرائیلی روایات بھی ہیں، ان کی تحقیق ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ ابھی جو ہے مطلب اسانید ہمارے سامنے موجود ہیں اور جو ہے اس کے فن کے ماہرین موجود ہیں، اس اعتبار سے اس میں روایت لینی چاہیے۔ لیکن ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ صرف قرات، اس میں صحت و ذوق کا ہم خیال نہیں رکھیں گے، صرف قرات ہوتی رہے گی اس میں۔ اب ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے جو امت کی تربیت کی ہے ہر پہلو سے، اس میں آپ نے اس جانب بھی تربیت کی ہے کہ
جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام قبول اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنا چاہیے، اس میں نماز پڑھنا چاہیے، اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اس میں جو ہے اپنی اصلاح کے لیے جو ہے مطلب صدقہ کرنا چاہیے، لوگوں سے مل جل کے رہنا چاہیے، حقد نہیں رکھنا چاہیے، جو بھی امور تکلیفیہ ہیں جب اس کو بیان کیے، ان امور تکلیفیہ کو انجام دینے کے لیے بدن بھی تو صحیح سالم ہو، صحت بھی تو ہو، اس کے لیے آپ نے کتاب المراض والکفارات آپ نے لکھا، یعنی آپ نے یہ بتایا کہ علاج انسان کے لیے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دوائیوں کے ذریعے سے علاج، ایک الرقیہ شرعیہ کے ذریعے سے علاج، اور پھر اسی طرح سے جو ہے اپنے ریاضت کے ذریعے سے بھی جو ہے اپنے بدن کو صحیح سالم رکھنا چاہیے، اور پھر جو ہے ذہنی اعتبار سے بھی آدمی کو صحت مند رہنا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر کسی کے تعلق سے حقد نہ رکھے، پیار کرے، اپنی بیوی سے پیار کرے، بچوں سے پیار کرے، دوستوں سے پیار کرے، تو اس پیار کے ذریعے سے بھی آدمی جو ہے خوش رہتا ہے تو اس کی صحت بنی رہتی ہے۔ تو یہ اس کتاب کا خلاصہ رہا ہے، ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کی کتابیں اور ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کی شخصیت، جو باتیں مجھے ہو سکتی تھیں کم وقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم مستقل کتاب پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہلیہ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اور اس نشست کو منعقد کرنے میں جنہوں نے اہم رول ادا کیا ہے، شیخ سفیان محمدی، شیخ شعیب محمدی، اور جو ہے جامعہ کے زیر تعلیم میں سے ابو عوانہ سید عبد المتین اور ابو القاسم حمدان، اور پھر جو ہے یہاں جو ترتیب دی ہیں ہمارے شیخ اختر محمدی ہیں، اور جو ہے عمر بن الیاس کا خصوصی تعاون جو ہے بہت رہتا ہے الحمدللہ، ہمارے فرزند ہود، اللہ ان سب کو اجر عظیم سے نوازیں، اور اس مجلس میں جو ہمارے گروپ میں جو خاص طور پر جڑے ہوئے ہیں، جو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے، ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آفتوں سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔